بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر فی التربیہ کا تیسرا حصہ ہے تربیت کے اعلیٰ اقدامات، مشکلات اور حل۔ اعلیٰ اقدامات میں یہ ہے کہ تصورات منتقل کیسے کیے جائیں۔ تصورات سے مراد توحید، عبادت، آخرت، حقوق، تزکیہ نفس، فقہ الاختلاف، فقہ التعامل، فقہ السیاسہ، یہ ہیں تصورات۔ منتقل کیسے ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، درس کی پیشکش کیسے ہوگی، تصورات اور اقدار کی منتقلی کیسے ہوگی، نمایاں بچوں پر توجہ کیسے دی جائے، مثالی تربیتی پروگرام کا معیار کیا ہونا چاہیے، تربیت کی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہوتا ہے، اور آخری نصائح۔ یہ آگے کے سارے موضوعات ہیں۔ اس کے بعد پہلا وہ نقطہ بیان کرتا ہے غرس المفاہیم والقیم۔ مفاہیم کو دل و دماغ میں اجاگر کرنا، داخل کرنا۔ غرس کا لفظی معنی بونا، مطلب یہ ہے کہ کاشتکاری کر کے بچے کے ذہن میں بہترین مفاہیم اور قیم اقدار کو داخل کرنا۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہفتہ وار تربیتی درس ہے۔ جو ہلکا پھلکا درس ہے 5-10 منٹ کا، وہ روزانہ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو موضوع ہفتہ وار ہوں ان کا منہج، طریقہ کار مقرر ہو، اور ہفتے کے دوران جو ایجابی سلبی پہلو ظاہر ہوئے ہوں ان کے موضوع پر ہو، ان کے بارے میں ہو، مربی کی تیاری ہو، مناسب اسلوب ہو، وقت اور جگہ کا انتخاب ہو، کہاں پر درس دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ ہفتے کے شروع میں دیں تو زیادہ بہتر ہے، مسجد میں دینا ہے یا کلاس میں دینا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ درس کی پیشکش کیسے ہو، درس کا ہدف اور اسلوب مقرر ہو، معلوم ہو کہ ہدف یہ ہے اور اس کا اسلوب یہ ہے۔ درس کا مقصد اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور بچوں کی خیر خواہی، کسی کو خوش کرنا یا کسی کی تعریف حاصل کرنا یہ مقصد نہ ہو، اسلام کی عزت مقصد ہو، اسلام کو عزت اور رفعت حاصل ہو۔ اس کو کھڑا کر دیں، اس بندے کو۔ موضوع کی اہمیت، جو بھی درس دیں اس میں پہلے موضوع کی اہمیت سمجھائیں، پھر کتاب و سنت سے دلائل دیں، پھر سلف صالحین کے احوال پیش کریں، پھر اپنے دور کے حالات پر اسے منطبق کریں، تطبیق دیں، پھر طلباء کے واقعات سے اسے جوڑ دیں۔ یہ ہے درس کا طریقہ۔ درس کے لیے مطالعہ بھرپور ہو، کئی جگہوں سے مطالعہ کریں، صرف ایک کتاب پر اکتفا نہ کریں، مکمل مہارت ہو، جو سوالات متوقع ہو سکتے ہیں ان کی تیاری کریں، مراجع اچھے ہوں درس کے، یعنی جن کتابوں سے تیاری کی ہے وہ کتابیں وہ مراجع کہلاتی ہیں۔ وہ آپ کی اپنی کتابیں ہوں بہتر ہے، نہیں تو آپ کے پاس موجود ہوں، مقالات ہوں، یوٹیوب سے بھی کوئی غیر معمولی درس ہو تو وہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اصل تیاری کتابوں سے ہے، لیکن اگر کوئی موضوع ایسا غیر معمولی ہو کہ جو کتابوں سے حل نہ ہو سکتا ہو تو پھر یوٹیوب کے لیکچروں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ درس کا خطہ ہوتا ہے، خاکہ، جس کے اندر موضوع کا عنوان، موضوع کی اہمیت، موضوع کے دلائل، موضوع کے عصر حاضر سے تعلق، موضوع کی مشکلات، ان کا حل، تنبیہات اور سوالات اور ان کا حل، یہ ساری چیزیں درس کے خطے میں موجود ہوتی ہیں۔ درس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے وعظ والا درس۔ وعظ والا درس وہ ہوتا ہے جس میں بچوں کے دل اور دماغ پر اثر انداز ہونا ہے، اخلاقیات پر بات کرنی ہے،
نصیحت والی بات. یہ درس زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علمی درس جس میں صرف معلومات دینی ہے، ایسے جیسے بندہ ریاضی پڑھا دیتا ہے. یہ درس آسان ہوتا ہے کیونکہ محض معلومات دینا یہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل دماغ پر حاوی ہو جانا اور اس کے ایمان اور اخلاق کو بلند کرنا یہ واعظ ہوتا ہے. اسی طرح ایک میدانی درس ہوتا ہے. میدانی درس وہ ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ پر جا کر درس دیں، مثلا ہسپتال جائیں اور مریضوں کو درس دیں، قبرستان میں جائیں اور جو لوگ دفنانے آئے ہوئے ہیں ان کو درس دیں. یہ میدانی یعنی عملی مقام پر جا کر. پارک میں جائیں اور پارک میں جا کر لوگوں کو بتائیں جی زندگی جو ہے کھیل اور تماشے کا نام نہیں ہے. اسٹیڈیم کے باہر جب لوگ کھیل سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہوں، کھیل میچ دیکھ کر واپس آ رہے ہوں، اس وقت درس دیں. تو رکیں گے تو نہیں، لیکن آپ مطلب کوئی ہاتھ میں کوئی بینر لے کر کھڑے ہوں اور اس پر لکھا ہو کہ زندگی محض کھیل کا نام نہیں، اس کا بڑا اثر ہوگا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ مارکیٹوں کے اندر جا کے درس دیتے ہیں دکانداروں کو. یہ بھی میدانی درس ہے. میدانی درس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. واعظ والا جو درس ہے اس میں مربی کی خاص ایمانی کیفیت بہتر ہونی چاہیے، اور علمی درس میں بچوں کی خاص حالت بہتر ہونی چاہیے. تصور اور اقدار کی منتقلی. تصورات میں نے بتایا کہ تصورات سے مراد دروس کے عناوین ہیں، جیسے التوحید اولاً، جیسے تزکیہ نفس ہے، جیسے فقہ الاختلاف ہے، جیسے اصول اہل سنت ہیں. یہ تصورات ہیں. اور اقدار سے مراد نیکیاں، جیسے نماز ہے، جیسے اخلاق ہے، جیسے حسن خلق ہے، جیسے والدین کے ساتھ نیکی ہے. یہ اقدار ہیں. تو تصور اور اقدار کی جو منتقلی ہے اس کے 4 مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے شعور، دوسرا مرحلہ ہے تفاعل، تیسرا ہے تطبیق، اور چوتھا ہے مطابعت. اب ان کو سمجھیں. شعور کہتے ہیں کہ شعور دینا، آگاہی دینا، اویئرنیس. اس میں تعلیم بھی ہے کہ علم دیں، معلومات دیں. اس میں اقناع بھی ہے. اقناع کہتے ہیں کہ اگر کوئی دماغ دل میں کوئی اشکالات ہیں انہیں حل کریں. اور تیسری چیز ہے تاثیر. تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجدان کو مخاطب کریں، اس کے دل کو مخاطب کریں اور اس پر، اس کے قلب پر اثر ڈالیں. یہ شعور ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں: علم، عقل اور وجدان. دوسری چیز ہے تفاعل. تفاعل کا مطلب ہے کہ بچہ بھی رسپانس دے. طالب علم، نمازی، سننے والا، سامع، متربی وہ رسپانس دے، جوابی اس کی کیفیت اچھی ہو. مثلا اس کا تعلم میں شوق ہو، تعلیم آپ نے دی، اس نے اسے شوق سے قبول کیا. آپ نے اس کی عقلی صلاحیت کو نکھارا، اس نے نکھار کو محسوس کیا کہ واقعی بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے تاثیر کی کوشش کی کہ اثر انداز ہوں، اس نے اثر کو قبول کیا، تاثر اس کا اچھا ہو گیا. یہ ہے انٹریکشن، تفاعل. تیسری چیز ہے تطبیق. تطبیق کہتے ہیں کہ عمل میں واقع ہونا. جو بات کی ہم نے سنائی اس کو عمل میں ڈھالنا، اسے تطبیق کہتے ہیں. اس میں اگر کوئی اشکالات ہیں، رکاوٹیں ہیں تو اس رکاوٹوں کو دور کیا جائے. ایپلیکیشن اسے کہتے ہیں، تطبیق. اور چوتھی چیز ہے مطابعت. تطبیق کی میں مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کسی دن فضیلت بیان کریں، سید الاستغفار کی فضیلت، کہ صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں. فضیلت آپ نے بیان کر دی. پھر آپ آخر میں پوچھیں بھئی کون کون اس پر روز عمل کرے گا؟ ظاہر ہے اگر آپ نے اچھا درس دیا تو سب کہیں گے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. پھر اگلے دن جب آپ کا باقاعدہ درس ہو تو آپ پھر پوچھیں کہ کس کس نے عمل کیا ہے.
وہ بتائیں گے جی ہم نے کیا ہے۔ اگر جس نے نہیں کیا آپ پوچھیں کیوں نہیں کیا، وہ کہے گا جی مجھے یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ جو بھی عذر پیش کرے آپ اس عذر کو دیکھیں کہ اس عذر کا حل کیا ہے، اشکال کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ والدین کی خدمت پر درس دیں تو پھر آپ پوچھیں جی آپ جب جائیں گے آپ گھر جمعرات جمعہ تو آپ نے کوئی ایسی نیکی کرنی ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہ کی ہو والدین کے ساتھ، پھر جب واپس آئیں گے میں پھر پوچھوں گا، پھر جب وہ جائے اور آئے پھر آپ پوچھیں۔ اگر وہ کہے جی میں نے تو کوئی ایسی خاص بڑی نیکی نہیں کی، تو پھر آپ پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے، رکاوٹ کیا تھی۔ اگر وہ کہے جی مجھے بھول گیا تھا، تو اس بھول کا بھی علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا علاج ہوتا ہے۔ اگر وہ کہے جی میں تو پہلے سے ہی کرتا ہوں ہمیشہ سے، پھر اسے شاباش دیں اگر پہلے سے وہ کرتا ہے۔ بہرحال چوتھی چیز ہے مطابعت۔ مطابعت کہتے ہیں فالو اپ کرنا، اس سے پوچھ گچھ کرنا کہ آپ نے کیا کیا، جو آپ کو درس دیا تھا، آپ کو نصیحت کی تھی، تو نصیحت کرنے والا اپنا بھی بتائے کہ میں ایسے ہوں، آپ نے بھی ایسے کرنا ہے۔ تو اس میں پیمائش، مطابعت میں پہلی چیز پیمائش ہے، قیاس، میئرمنٹ۔ دوسری چیز توجیہ ہے، یعنی اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور اگر اچھا کام نہیں کیا تو ناراض ہوں، اسے توجیہ کہتے ہیں، گائیڈنس۔ تیسری چیز ہے تعزیز۔ تعزیز کا مطلب ہے کہ جو اچھا کام ہے اس کو مزید پکا کریں، مضبوط کریں، تقویت دیں، قصے کہانی سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، سیرت کے واقعات سنائیں، آیات سنائیں، اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، تعزیز، اچھی چیز کو مزید پکا کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے استمرار و تسلسل، کہ پوچھنے والا مسلسل پوچھے اور عمل کرنے والا مسلسل عمل کرے۔ بچوں سے روز ہی پوچھیں آج کس نے یہ کام کیا ہے، کس نے نہیں کیا۔ تو استاد جب مل کر کام کرے بچوں کے ساتھ اور بچے بھی محسوس کریں کہ ہم ساری کلاس کر رہی ہے، استاد بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر اس میں استمرار ہو، تسلسل ہو، تو اس طرح سے تصور ایک عملی شکل میں ڈھل جائے گا۔ یہ 4 طریقے تھے۔ اگلا عنوان ہے نمایاں طالب علموں پر خصوصی توجہ کرنا۔ بیٹھ جائیں۔ جو نمایاں طالب علم ہیں ان پر خصوصی توجہ کریں۔ خصوصی توجہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کو محسوس ہو کہ ہمیں تو دیکھ ہی نہیں رہے استاد، ایسا نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمایاں طالب علم ہی مستقبل کے علماء ہوتے ہیں اور داعی ہوتے ہیں اور مفکر اور مربی ہوتے ہیں۔ باقی لوگ وہ معاونین بنتے ہیں، دین کے خیر خواہ بنتے ہیں، دین کے ورکر کارکن بنتے ہیں، لیکن اصل جو علماء بنتے ہیں وہ نمایاں طالب علم بنتے ہیں۔ ان کے جو اوصاف ہیں نمایاں طالب علموں کے، ان کی عقل مندی، ان کی مستقل مزاجی، ان کی عمر مناسب ہوتی ہے، ان کی قیادت یعنی ساتھیوں کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ مربی کا نمایاں طالب علموں سے خصوصی تعلق ہو، خور و نوش میں، زیارات میں یعنی ملاقات، انفرادی نشست میں اور سفر میں بھی ساتھی بنائیں اگر ممکن ہو تو۔ نمایاں طالب علموں میں کے ساتھ جب کوئی خصوصی تعلق ہو نا نمایاں طالب علموں کے ساتھ، تو اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ہو، ادارے کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، دیگر طالب علم کو بھی برا نہ لگے اور طالب علم کے گھر والوں کو بھی برا نہ لگے۔ یہ ضروری ہے کہ جب بھی استاد شاگرد کا کوئی خصوصی تعلق ہو تو اس میں یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے کہ کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو، نہ ادارے کی طرف سے کوئی اعتراض ہو، نہ طالب علموں کی طرف سے کوئی اشکال ہو، اور نہ گھر والوں کی طرف سے۔ خصوصی محنت کی جائے، انفرادی نشست کے ذریعے الگ سے انہیں کام دیں، ان کی صلاحیتیں نکھاریں، مستقبل کا راستہ واضح کریں، علمی راستہ، دعوتی اور تربیتی۔
مستقل رہنمائی کریں، فراغت کے بعد ذمہ داری سپرد کریں، ان کی حفاظت سے کوتاہی نہ کریں۔ یہ نمایاں تعلق۔ جو غیر نمایاں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تمام بچوں پر توجہ ہو، کم از کم ہر بچے کے ساتھ تعلق ہو۔ بعض اوقات غیر نمایاں بچے وہ کلاس میں نمایاں نہیں ہوتے، بعض اوقات بعض طالب علم بچے کلاس میں نمایاں نہیں ہوتے، لیکن جب وہ عملی میدان میں جاتے ہیں نا تو وہ لائق بچوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ میرے شاگرد ہیں ایسے، وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ہم کلاس میں تو اتنے لائق نہیں تھے، لیکن اب ہم بہت اچھے مقام پر ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ تو اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ اسی لیے عام بچوں پر بھی توجہ ہونی چاہیے، جو برے بچے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، فوراً بری بات کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ صبر کریں۔ اور جو بچے دوسروں کو خراب کر رہے ہوں اس پر صبر نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے نصیحت کریں، پھر اسے فہمائش کریں۔ فہمائش کا مطلب تھوڑی سی سخت بات کریں، پھر بھی نہ مانے، پھر اس کے بڑوں سے ملاقات کریں، پھر بھی وہ اصلاح نہ ہو تو پھر اس کو کلاس سے الگ کر دیں۔ تو یہ 3 صورتحال ہیں غیر نمایاں بچوں کی۔ اس کے بعد ہے مثالی تربیتی پروگرام کا معیار، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تربیتی پروگرام اچھا جا رہا ہے۔ اس کے عنوانات یا اس کے اشارات یہ ہیں کہ مربی سب سے پہلے نمبر پر مربی ماہر و قابل ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مربی اچھا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہج نہایت طاقتور ہو، یعنی جو عناوین کی فہرست آپ نے مرتب کی ہے، جو سرگرمیوں کی فہرست آپ نے مرتب کی ہے، وہ بہت اچھی ہو۔ طالب علموں میں اچھے طالب علم، نمایاں طالب علم موجود ہوں۔ ابتدائی ماحول عمدہ ہو، کلاس کا ابتدائی ورک اچھا ہو، سال کی ابتدا اچھی ہو، ماحول میں استقرار ہو، یعنی جو بھی ٹائم ٹیبل بنائیں اس میں پابندی کریں، ہفتہ وار ٹائم ٹیبل، یومیہ ٹائم ٹیبل، ماہانہ ٹائم ٹیبل، ہر کام کے اندر تسلسل ہو، استقرار ہو، تربیت کی مدت مناسب ہو، مربی کا عملہ، معاون عملہ وہ اچھا ہو، تربیتی سرگرمیوں کے لیے جو مناسب جگہ ہے، تربیت گاہ جسے کہتے ہیں، گہوارہ، وہ بڑا اچھا ہو، مالی سپورٹ عمدہ ہو، سرگرمیوں کا منظم ہونا ضروری ہے، کارکنان سے تربیتی تعلق اچھا ہو، یعنی ٹیم ورک اچھا ہو، نگران اچھا ہو، یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی ترتیب کے ساتھ تو یہ پروگرام بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تربیت کی مشکلات۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے تربیت کے دوران تو اس بڑے واقعے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ مشکلات کی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ مشکل وہ ہوتی ہے کہ جو پیدا ہوئی، اس کو فوراً حل کیا، وہ ختم ہو گئی، پھر کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مشکلات وہ ہوتی ہیں کہ جو پیدا ہوئیں اور بڑھتی چلی گئیں اور پھر ختم ہی نہیں ہوئیں اور انہوں نے جہاز کو ڈبو دیا۔ کچھ مشکلات وہ ہوتی ہیں کہ جو پیدا ہوئیں اور بڑھنے لگ گئیں، پھر انہیں روک دیا گیا، پھر وہ بڑھ تو نہیں رہیں لیکن وہ کم بھی نہیں ہو رہی، آگے بھی نہیں بڑھ رہی۔ تو یعنی جہاز کے اندر تھوڑا سا پانی تو کھڑا ہو گیا لیکن وہ پانی بڑھ نہیں رہا۔ تو یہ ایک تیسری شکل ہے۔ تو جو بھی مشکل ہو اس کے اندر بس یہ 3 ہی شکلیں ہیں۔ اگر آپ اسے فوراً حل کریں اور اس کا قصہ تمام کر دیں تو یہ سب سے بہترین شکل ہے۔ اور اگر مشکل ایسے پیدا ہو کہ وہ آپ کو لے ڈوبے اور بدنام کر دے اور آپ کی مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دے تو یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ مشکل ایسی مشکل ہو کہ وہ تھم جائے، کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو، تھم جائے۔ یہ تو مشکل کا ادراک کریں پہلے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی،
یہ حادثہ کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، اس کی تحلیل تجزیہ کریں، اس کی وجوہات تلاش کریں، اس کے حل کے امکانات دیکھیں، صحیح حل کا چناؤ کریں، حل کو پرکھیں، حل کو اس پر مسلسل نظر رکھیں، بہتر حل کو مسلسل پرکھتے جائیں، پھر مناسب رہنمائی کریں بچوں کی، اپنی اور اپنے ٹیم کی، اجتماعی نصیحت کریں، انفرادی نصیحت کریں، ہر مشکل پر توجہ دیں۔ یہ نہیں کہ صرف تربیتی مشکلات پر توجہ دیں، بلکہ ہر مشکل پر، چاہے وہ مادی دنیاوی ہو، اخلاقی ہو، ہر طرح کی مشکلات کو حل کریں۔ دونوں مشکلات یعنی دینی دنیاوی دونوں مشکلات کا حل ضروری ہے، نہ کہ محض تربیتی مشکلات کا حل۔ مربی مشفق ہو۔ سب سے بڑی جو ضمانت ہے مشکلات کے حل کی، سب سے بڑی جو ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ مربی مشفق ہو، کوئی ذاتی اناد، جھگڑا، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو بچوں کے ساتھ، مشفق ہو، والد کی طرح یا بھائیوں کی طرح۔ مشکلات کی انواع ہوتی ہیں، مالی انواع کے بچوں کے اندر غربت ہے، فقیری ہے، یتیمی ہے، یہ مشکلات ہیں۔ بچوں کے اندر خاندانی مشکلات ہوتی ہیں کہ مثلا ان کے ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یا طلاق نہیں ہوتی لیکن ہر وقت ہی جھگڑا ہوتا ہے، یا کوئی اور سختی ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے، باپ جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے یا ماں ایسی ہے، تو خاندانی مشکلات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی تعلیم پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات نفسیاتی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے دل میں جو ہر وقت کھڑا ہوتا ہے، کوئی اداسی ہوتی ہے، کوئی مایوسی ہوتی ہے، کوئی دباؤ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ہر وقت ذہن پر سوار ہوتا ہے، کوئی عدم سکون کی کیفیت ہوتی ہے، یا سیر و تفریح نہیں ہوتی اور ہر وقت کی پڑھائی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یا بچہ مریض ہوتا ہے، اس کی مثلا کمر میں درد رہتا ہے، یا اس کے دماغ میں درد رہتا ہے، یا اس کی آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، تو یہ مشکلات کی انواع ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو سبق سمجھ نہیں آتی اور استاد کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے۔ مشکل کے حل میں مربی کی ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ نرمی کرے اور ان کو اہمیت دے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مشکل کو حل کروں گا۔ اور اگر کوئی شکوہ شکایت ہو تو اسے غور سے سنیں، اسے ڈرائے دھمکائے نہیں بلکہ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ اگر وہ ناجائز شکوے کر رہا ہے پھر بھی اسے کچھ نہ کہے، چپ کر کے سنتا رہے کہ ابھی تو اس کی باری ہے جو مرضی سنائے، پر جب یہ نیک بن جائے گا نا پھر میں ایسے سناؤں گا کہ تم نے ایک موقع پر مجھے ایسے ایسے کہا تھا۔ تو شکووں پر جب کثرت ہو پھر بھی صبر کرے، فوراً اسے کچھ نہ کہے، خاموش ہو جائے، وقت میں، مال میں، محبت میں نرمی کرے، کشادگی کرے، مسائل کے حل میں تعاون کرے، اقدامات اختیار کرے، مشکلات کے حل میں مدد کرے یا کوئی رہنمائی کرے۔ میں جب پڑھاتا تھا نا، ابھی تو میری عمر 50 سال ہے، میں جب 20 سال کا تھا نا، میں اس وقت سے میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑا پہلے سال ہی میں نے بہت اچھا پڑھایا اور میرے جو منتظمین تھے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ زکریا صاحب آپ کے پاس جو بچہ پڑھنے آ جائے نا کسی دیہات سے، کسی جنگل سے، پھر اس کا دل نہ لگے اور وہ چلا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ جو آ گیا وہ واپس نہ جائے کسی بھی صورت میں۔ میں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہو، بے فکر ہو جائیں۔ اب وہ نئے بچے آتے تھے 20 30 40 اسباق ہوتے تھے، علم و صرف، علم و نحو، نخبۃ الاحادیث۔ بعض بچے نا وہ گھر سے آتے دل نہیں لگتا تھا، پھر میں انہیں ہنساتا، مسکراتا،
گپیں لگاتا. پہلے 2 ہفتے تو وہ پریشان رہتے تھے، لیکن پھر وہ ایسے خوش ہو جاتے، پھر سارا سال وہ ٹھیک رہتے تھے. جو بچہ پریشان ہوتا نا، میں اسے کہتا کہ آپ کا دل نہیں لگتا؟ کہتا ہاں جی نہیں لگتا. میں اسے کہتا آپ کا میں ایک دوست بنا دیتا ہوں، وہ دوست آپ کے ساتھ ہی رہے گا، آپ کے ساتھ باتیں کرے گا، گپیں لگائے گا، کھانا وہ آپ کے ساتھ ہی کھائے گا، تو آپ پریشان نہیں ہونا. کہتا ٹھیک ہے. پھر میں اسے کہتا کہ اگر آپ کا پھر بھی دل نہ لگے نا، پھر میرے گھر آ جانا، پھر میں آپ کو کوئی میٹھی چیز پکوا کر کھلاؤں گا. میرے پاس کمپیوٹر بھی ہے، آپ کو کچھ چیزیں چلا دوں گا، آپ دیکھتے رہنا. وہ بھی بڑا خوش ہو جاتا. وہ اتنی بات سے ہی خوش ہو جاتا کہ استاد گپیں لگا رہا ہے میرے ساتھ. یعنی انہوں نے ایسے استاد ہی نہیں دیکھے کہ جو ایسی بھی باتیں کرے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بچے کو مانوس کریں. جب مانوس ہو جائے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے پھریں، وہ عادی بن جائے گا اپنے نئے ماحول کا. تو شروع میں اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، اس کے ساتھ بہترین معذرت کریں. اگر مشکل حل نہ ہو تو معذرت کریں، احتیاطیں کریں. بعض بچوں کی مشکل فرضی ہوتی ہے، تو اگر سمجھ آ جائے کہ بچے کی مشکل فرضی ہے تو پھر اس کو نرمی سے ٹال دیں، بغیر اہتمام کے بات نہ سنیں. یعنی جب بھی بات سنیں غور سے سنیں، نظر انداز کر کے نہ سنیں کہ بچہ اپنی بول رہا ہے اور وہ اپنا لگا ہوا ہے اپنے کام میں. ایسے نہ سنیں، اہتمام سے بات سنیں. بات سننے کے لیے مناسب وقت دیں. یہ کبھی نہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کچھ نہ بھی ہو تو آپ کہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، دعائیں کروں گا آپ کے لیے. میں کوئی نہ کوئی سوچتا ہوں اس بارے میں. مشکل حالات میں بچے کو تنہا نہ چھوڑیں. بعض اوقات مربی کے اندر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، مثلا اس کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو وہ اپنے علم کو مضبوط کرے، واعظ و نصیحت کرے، عبادت میں دل لگائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس کا اپنا ارادہ عزم مضبوط ہو. فارغ نہیں رہنا چاہیے، مربی کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے اپنے کام کے ساتھ، اور اپنی فراغت کو مصروفیت میں بدلے، مفید مشاغل اختیار کرے، لائبریری کا استعمال کرے، اپنا اچھا وقت لائبریری میں گزارے. اگر مربی کمزور ہے، یعنی علم میں، اخلاق میں کمزور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سنجیدگی اختیار کرے، اپنا منہج عمدہ بنائے، اپنی ایمانی سطح کو بلند کرے. بعض اوقات مربی اپنی ذاتی تربیت نہیں کرتا، اسے چاہیے اپنی ذاتی تربیت کرے، اپنا ایمان، اپنا علم، اپنا ادارتی علم اس سے مضبوط کرے، شرعی علم مضبوط کرے، اجتماعی ذوق شوق میں اضافہ کرے. یہ ضروری ہے. مربی کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اب ہے آخری عنوان، آخری نصائح بسلسلہ بچے. آخری نصیحت یہ ہے کہ بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور نظر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دم یہ دیکھیں کہ ہم آگے ترقی کر رہے ہیں یا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک دن اور ایک گھنٹہ بھی ضائع نہ ہو. اجتماعی سطح پر دیکھیں کہ ہم اور ہمارا ادارہ، ہماری کلاس آگے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی. انفرادی سطح پر دیکھیں کہ ہر بچہ آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. نمایاں بچے کون کون سے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں، پیچھے رہنے والے کون کون سے ہیں. پروگرام جو تربیت کے جو عناوین تھے وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں ہوا. اکثر بچوں کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. بچوں کی تعمیر کریں، ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کریں.
یعنی کوئی بھی مشکل ہو اس کا وقتی حل نہ نکالیں بلکہ مستقل حل نکالیں، اور مستقل حل یہ ہے کہ بچوں کے اندر علم اور ایمان اور اخلاق کی تعمیر کریں۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، خارجی واقعات سے الگ تھلگ رہیں۔ خارجی واقعات کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبارات کے ایشوز ہیں، جو گھٹیا عارضی ایشوز ہیں، وقتی ایشوز ہیں، ان سے الگ رہیں، وقت ضائع نہ ہو، تربیت مثبت ہو، نہ کہ کسی واقعے کے نتیجے میں بھڑک جانے کی وجہ سے ہو۔ رد عمل کے تحت تربیت نہ ہو بلکہ مثبت تربیت ہو۔ تربیت کی راہ میں جو خطرات ہیں ان پر نظر ہو، اور ہر وقت خطرات کا اظہار نہ کرتے رہیں بلکہ کبھی کبھی تنبیہ کریں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے۔ اور مسلسل مربی کے سلسلے میں بھی کچھ آخری نصائح ہیں، وہ یہ ہیں کہ مربی جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے مناسب وقت نکالے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی مناسب وقت نکالے، کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، بنیادی کام پر توجہ دے، مسلسل اصلاح کرے، منہج کی بھی مسلسل اصلاح کرے، طلباء کے مجموعے کی بھی، اور ایک ایک الگ الگ فرد کی بھی مسلسل اصلاح کرے۔ اور مربی اپنی ذاتی اصلاح سے بھی غافل نہ ہو، اپنی عبادت سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے رشتہ داروں سے غافل نہ ہو، طلباء سے اچھا تعلق ہو، اسباق میں اسے کامیابی نصیب ہو۔ یہ مربی کی آخری نصیحتیں تھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔